بہت ہی مخدوش حالات ہیں ہارون صاحب. انڈیا کی 7% گروتھ ریٹ ہے. کمزور دیکھنا چاہتا ہے انڈیا، تو آپ کو ختم کرنا چاہتا ہے. اگر پاکستان کو کوئی ختم کرنا چاہتا ہے، ختم تو نہیں چاہتے ہیں، بس ایسے ہمارے تابع ہو جائیں. نہیں ختم، بھوٹان کی طرح، نہیں وہ گریٹر، بنگلہ دیش کی طرح. وہ یار اس پہ وزیرستان کے بارڈر پہ کھڑے ہو کے اس نے کہا کہ یہ یہاں سے افغانستان انڈیا کی سرحد یہ ہے، انڈیا کی حدود یہاں ختم ہوتی ہے. گاندھی نے کہا نہیں، بامیان تک. وہ جو گریٹر انڈیا ہے وہ تو گاندھی، باقیوں کو تو چھوڑ دیں نا. اور وہ اندرا کے نام خطوط تو پڑے ہیں اس کے، نہرو کے. اچھا، وہ اس سے کم پہ وہ راضی نہیں ہوں گے. ڈالر کی اہمیت کم ہو رہی ہے. انڈین کرنسی میں لین دین، چینی کرنسی میں لین دین، سعودی عرب، برازیل، روس اور امریکہ کے درمیان. یہ تو کب پیش گوئی کی گئی تھی کہ یہ ایشیا کی صدی ہے. پاکستانی معیشت کی جو صورتحال ہے بالکل چوک ہو گئی ہے. ایکسپورٹ نہیں ہو رہی، آئی ایم ایف پروگرام ہمارا آگے تھرو نہیں ہو پا رہا. ناظرین، یہ تو سب کو ہی معلوم ہے کہ اس وقت بالکل تباہ کن قسم کی مہنگائی ہے. خود سرکاری اعداد و شمار یہ کہہ رہے ہیں کہ اپریل میں ماہانہ جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 38% ہے، 38% ہے. اور جو اس سال ہماری معاشی ترقی کی شرح 8% رہے گی. عالمی بینک اور آئی ایم ایف کا خیال ہے 0.5 0.6 یعنی 5 6 رہے گی. دوسری طرف انڈیا کی 7% گروتھ ریٹ ہے. اور عالمی بینک کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کا 70% بجٹ قرضوں، ماضی کے قرضوں، ان کے سود، سبسڈیز اور تنخواہوں میں چلا جاتا ہے. یعنی ترقی کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا ہے، بہت ہی معمولی سی رقم بچتی ہے. بہت ہی مخدوش حالات ہیں ہارون صاحب معیشت کے. بات یہ ہے حالات مخدوش ہوتے ہیں، جی ایک قوم کے نہیں ہوتے. امریکہ میں ٹھیک ہے، امریکہ عالمی طاقت ہے. گریٹ ریسیشن کے ایک سے زیادہ واقعات ہوئے ہیں. ابھی دنیا جھیل رہی ہے کرونا اور اس کے اثرات کو، اور جو گیس بند ہوئی ہے، تیل بند ہوئے، روس دیکھنا ہی ہوتا ہے. فیصلہ آپ میں قوت فیصلہ کیا ہے، آپ اصلاح کی ہمت کتنی رکھتے ہیں، اور ذہن کتنی تازگی کے ساتھ آپ کا کام کرتا ہے. ریگن نے کہا حکومت کا سائز چھوٹا کریں گے، چھوٹا کر کے دکھا دیا اس نے. ٹیکسز بھی کم کریں گے، حکومت کا سائز. مزمل اسلم صاحب ہیں معیشت، ان سے بات اگر موجود ہیں تو مزمل اسلم صاحب معیشت پر مجھ سے کیوں بات کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ کا بھی اپنا نقطہ نظر ہے. مزمل صاحب، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی بالکل سن سکتا ہوں. دیکھیے، جو حالات ہیں یہ تو بہت ہی مخدوش ہیں. اور پچھلی جو ہمیں آئی ایم ایف سے قسط ملی تھی، اگست میں ملی تھی پچھلے سال. 8 مہینے تقریباً ہو گئے، اور ہمارے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ بس ملنے والی ہے، ہونے والی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب ہمیں کچھ حالات بہتری کی طرف جانے والے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جون میں یہ آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہونا ہے. اب مئی شروع ہو گیا، آج آپ کل سے جو ہے 2 مہینے رہ گئے. ہاں، اور اس پروگرام کے ختم ہونے میں 3 جائزے ریویو باقی ہیں. ایک ریویو کو 3 مہینے چاہیے، ٹھیک ہے. تو ابھی 9 10 11 یہ 3 ریویو باقی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف پروگرام تو نامکمل ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اب یہ پروگرام نامکمل ہو گیا، اور آئی ایم ایف کے کچھ تحفظات ہیں پاکستان کی. ویسے وہ کیوں نہیں آگے بڑھ رہا؟ موٹی بات بتائیے ذرا، پوائنٹر ٹھک. دیکھیں، موٹی بات یہ ہے کہ ان کو جو ہے ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. اور یہ آپ کا جو نواں جائزہ ہے یہ ستمبر 2022 کے اعداد و شمار سے ہے. اس کے بعد حکومت نے الگ الگ باتیں کہی تھی کہ جی ہم یہ فلاں امپلیمنٹیشن کریں گے، ہم پیٹرول پہ سبسڈی نہیں دیں گے، ہم اپنے ٹیکس کی شرح کو بڑھائیں گے. تو یہ ساری، اور پھر اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب کی جسے کہتے ہیں چاقو چوبند زبان، وہ آئی ایم ایف کو سمجھ یہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کو انہوں نے قرضہ دینا، شاید آئی ایم ایف نے ان کو قرضہ نہیں دینا. تو آئی ایم ایف پہ انہوں نے الگ الزامات لگائے. آپ کو 3 الزامات گنوا دیتا ہوں. ایک انہوں نے بولا کہ آئی ایم ایف کہہ رہے الیکشن نہ کرائیں. ایک انہوں نے بولا کہ 1998-99 میں جو پاکستان کے حالات تھے اس وقت جو بلیک میل کیا جا رہا تھا، آئی ایم ایف ہمیں بلیک میل کر رہا ہے. تو یہ تمام الزامات میں پہلی دفعہ آئی ایم ایف کو پھر جوابات دینے پڑے ای میل سے، اور انہوں نے کہا ہم نے ایسی کوئی بات نہیں. اب موٹی رکاوٹ نہیں. ایک منٹ مزمل صاحب، ایک بات بتائیے. یہ باتیں جو آپ فرما رہے ہیں یہ واضح ہیں، اور یہ کسی نہ کسی پیرائے میں دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں آپ ذرا زیادہ وضاحت سے بات کرتے ہیں. ویسے آپ کے پاس کوئی پروگرام ہے، کوئی نسخہ ہے؟ آئی ٹی میں ہم بگننگ ہی نہیں کر سکے، الیکٹرانکس میں نہیں کر سکے. انڈسٹری کا کچھ حال ضرور بہتر ہوا تھا، پی ٹی آئی کے زمانے میں کچھ باہر سے پیسے زیادہ آنے شروع ہو گئے تھے، کچھ کانفیڈنس جنریٹ ہوا تھا. آپ کے پاس کوئی نسخہ ہے، کوئی تیاری ہے؟
دیکھیں جی، بات نسخے اور تیاری کی یہ ہے کہ ہمیں کس شکل میں ملے گی پاکستان کی بھاگ دوڑ نا. ابھی فی الحال کے لیے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہم نے پچھلے 6 مہینے سے پاکستان کی معاشی پلانز پہ ہی کام کر رہے ہیں. ابھی تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ کھائی جو ہے گہری ہوتی جا رہی ہے, اور اب تو پاکستان پہ جو ہے یہ حکومت مانے یا نہ مانے, IMF پروگرام کے بعد, اور یہ جو سعودی عرب, اب دیکھیں نا, سعودی عرب نے یقین دہانی کرا دی پیسوں کی, پیسے نہیں آ رہے. UAE نے یقین دہانی کرا دی, پیسے نہیں آ رہے. تو یہی IMF کہہ رہا ہے کہ یہ یقین دہانی کیا ہوتی ہے بھائی, پیسے آئے نا ٹرانسفر کریں. اب وہ تمام کی تمام دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان کی طرف کہ پاکستان میں کب جو ہے سیاسی استحکام آئے گا. ہاں, ہماری امریکہ سے جنگ تو کوئی نہیں. ہاں ہاں, ہم تو امریکہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے. نہ پہنچا سکتے ہیں. پہنچا تو سکتے ہیں, کیا پہنچا میں ٹیلی ویژن کے پروگرام میں نہیں بتا سکتا, پہنچا تو سکتے ہیں. اللہ نہ بات یہ ہے نہیں, ہمارا ان کا کیا جھگڑا ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن یہ جو ہیوبرس ہے, گھمنڈ ہے امریکیوں کا, نیو ورلڈ آرڈر, وہ جب وہ نیو ورلڈ آرڈر کی پہلی دفعہ اس نے اصطلاح استعمال کی تو اس پہ میں نے ایک کالم لکھا تھا کہ ہم مسلمان اسے شرک کہتے ہیں. یہ خدائی ہے. خدائی کتنی سپر پاور جو ہیں وہ قبرستانوں میں سو رہی ہیں, سکندر اور جناب رومنز اور جناب عرب اور جناب ترک. وہ ترک کہاں ہیں؟ وہ مگر بلاول صاحب تو 5 دورے کر چکے ہیں امریکہ کے, وہ تو چاہ رہے ہیں امریکہ کے ساتھ قرب ہو جائے ہمارا. یار میں آپ کو صلاح الدین وزیر خارجہ ہیں ہمارے. میری بات سنیں, صلاح الدین ایوبی اور قائد اعظم اور جناب عمر بن عبدالعزیز اور کس کس کے جناب خالد بن ولید کے قصے سناتا ہوں. آپ مجھے بلال, میں آپ کو حالات حاضرہ میں کھینچ کے لانا چاہتا ہوں نا, آپ تاریخ میں چلے جاتے ہیں. کہاں ایک بھک منگا, ایک قائد اعظم کا بنایا ہوا ملک ہے. اس ملک میں ہر شخص کو چاہیے کہ اس آہنی عزم کے آدمی کی کہانی پڑھے, اس کی زندگی, جس نے بھوک سے ہی 3 سال ایک مقدمہ نہیں, لباس اجلا پہنا, کبھی کسی سے مدد نہیں مانگی, جس کے آہنی عزم میں کبھی ذرا برابر تزلزل نہیں آیا, جو اس نے ایک آزاد انسان کی ایسی شاندار زندگی گزاری کہ کوئی اس کی مثال نہیں ہے. پر آج تو ہمارا واسطہ بلاول زرداری سے ہے. لو بلاول کیا بیچتا جی, ان کا نام و نشان نہیں ہوگا, وزیر ان کا تاریخ میں فٹ نوٹ میں ذکر نہیں ہوگا. وہ لیڈر پیپلز پارٹی کے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں 35 سیٹیں ہمیں جنوبی پنجاب سے مل جائیں گی, حکومت ہم بنائیں گے. 35 نہیں, 3.5 بھی نہیں ملیں گی. آپ کہاں رہتے ہیں؟ آپ کا تعلق بھی جنوبی پنجاب سے ہے, آپ کا مظفر گڑھ سے, میرے رحیم ارخا سے. کسی نے وہ کہتے ہیں ہم سے وعدہ کیا. وہ کسی کے وعدے کیا, ان کے وعدے کیا اور ان کی باتیں کیا.